یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ تائیوان کی علیحدگی کا مقابلہ کرنے اور مادر وطن کے دوبارہ اتحاد کے عمل کو فروغ دینے کے لیے قانون کی طاقت کے استعمال کو مضبوط کیا جائے گا۔ ریاستی کونسل کا تائیوان امور کا دفتر۔ اگر امریکہ اپنی غلطیوں پر اصرار کرتا رہا تو چین سخت جوابی اقدامات کرے گا، چینی وزارت خارجہ۔ اور پاکستانی یونیورسٹی نمل میں بین الاقوامی ثقافتی میلے کا انعقاد۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 15 تاریخ کو چائنا پبلک ریلیشنز ایسوسی ایشن اور چائنا ایسوسی ایشن آف انٹرپرائزز ود فارن انویسٹمنٹ نے مشترکہ طور پر بیجنگ میں ایک بریفنگ کا انعقاد کیا۔ قومی ترقیاتی و اصلاحاتی کمیشن اور وزارت تجارت کے متعلقہ حکام نے چین میں غیر ملکی مالی اعانت سے چلنے والے اداروں، نئی ٹیکنالوجیز اور ای کامرس انٹرپرائزز کے نمائندوں کو حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والے 2 اجلاسوں 2022 میں قومی ترقیاتی و اصلاحاتی کمیشن کی ترجیحات، ملک کی اقتصادی صورتحال، معاشی پالیسیوں اور غیر ملکی اعانت سے چلنے والے اداروں کے لیے مواقع سے متعلق آگاہ کیا۔ کمیشن کے متعلقہ اہلکار اور وزارت تجارت کے فارن انویسٹمنٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے نشاندہی کی کہ رواں سال کے معاشی اہداف میں مستحکم نمو کو مزید ترجیح دینا، سپلائی سائڈ کی ساختی اصطلاحات کو باضابطہ طور پر مربوط کرنا، گھریلو مانگ کو بڑھانا اور مضبوط معاشی ترقی کے ساتھ اداروں کی حمایت کرنا شامل ہیں۔ چین دوہری گردش کے نئے ترقیاتی نمونے کی تعمیر کو تیز کر رہا ہے، جس سے غیر ملکی اعانت سے چلنے والے کاروباری اداروں کے لیے مزید وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔ چین کی ریاستی کونسل کے انفارمیشن دفتر نے 15 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر قومی شماریات بیورو نے بتایا کہ رواں سال جنوری سے فروری تک ملک کے مختلف حصوں اور محکموں نے استحکام برقرار رکھتے ہوئے ترقی کا سفر جاری رکھا۔ قومی معیشت کی بحالی توقع سے بہتر رہی اور نئی متحرک توانائی میں اضافہ جاری رہا، جس سے اعلیٰ معیار کی ترقی میں نئی پیش رفت ہوئی۔ پریس کانفرنس میں شماریات بیورو کے ترجمان فولنگ ہوئی نے کہا کہ جنوری سے فروری تک صنعتی پیداوار کی صورتحال میں بہتری آئی، لیکن لاگت کے دباؤ اور وبا کے اثرات جیسے عوامل کی وجہ سے آئندہ صنعتی ترقی کے لیے پالیسی سپورٹ برقرار رکھی جائے گی۔ ترجمان نے کہا کہ جنوری سے فروری تک کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اہم پیداواری اور طلب کے اشاریے نمایاں طور پر بحال ہوئے ہیں اور اقتصادی آپریشن مثبت رجحان کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ ملکی سطح پر معیشت بدستور بحال ہو رہی ہے اور عدم توازن اب بھی موجود ہے۔ اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے قیمتیں اب بھی نسبتاً بلند شرح سے بڑھ رہی ہیں، جس سے متوسط اور چھوٹے درجے کے کاروباری اداروں کو دباؤ کا سامنا ہے۔ بالخصوص کچھ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو شدید آپریشنل مشکلات کا سامنا ہے۔ 16 تاریخ کو چین کی ریاستی کونسل کے تائیوان امور کے دفتر نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ایک رپورٹر نے سوال کیا، 14 مارچ انسداد علیحدگی کے قانون کے نفاذ کی 17ویں سالگرہ ہے۔ چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی قومی کمیٹی کے ایک مندوب نے چند روز قبل ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ قومی اتحاد کی تقویت کے قانون کے بغیر صرف علیحدگی مخالف قانون سے آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے تعلقات کو حقیقی معنوں میں فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ ملک کے اتحاد کے قانون کے حوالے سے تجویز پیش کریں گے۔ کیا ترجمان کا اس پر کوئی تبصرہ ہے؟ ترجمان جو فنگ لین نے سوال کا جواب دیتے ہوئے نشاندہی کی کہ چین کا دوبارہ اتحاد ایک تاریخی نتیجہ ہوگا۔ حالات کی ترقی اور تبدیلیوں کے مطابق ہم تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کے خلاف لڑنے کے لیے قانونی طریقہ کار اور طاقت کے استعمال کو مضبوط بنائیں گے اور مادر وطن کے دوبارہ اتحاد کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے 15 تاریخ کو ایران کے ہم منصب حسن امیر عبداللہ کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی۔ عبداللہ نے چین کو 2 اجلاسوں کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی اور ایرانی جوہری معاہدے سے متعلق مذاکرات کی تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران جلد از جلد مذاکرات میں واپس آتے ہوئے حل طلب مسائل سے نمٹنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کرنے پر آمادہ ہے تاکہ ایک اچھا معاہدہ طے پا سکے۔
ایران مذاکرات میں چین کے تعمیری کردار پر مشکور ہے اور امید ہے کہ چین اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ وانگ یی نے کہا کہ چین نے ہمیشہ معاہدے کے دوبارہ نفاذ کی حمایت کی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ چین کو ایران کے مناسب خدشات کا بخوبی ادراک ہے اور اس کے جائز حقوق کے تحفظ کی حمایت کرتا ہے۔ چین بین الاقوامی قانون سے ماورا یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ چین تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں علاقائی امن اور استحکام کی خاطر مسئلہ ایران کے حل کے لیے ایران کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان چاؤ لیجیان نے 16 تاریخ کو منعقدہ رسمی پریس کانفرنس میں چین پر پابندیوں کے حوالے سے امریکی دھمکی کا جواب دیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ چین امریکہ کی طرف سے کسی بھی قسم کی یک طرفہ پابندیوں اور لمبی بازو کے دائرہ اختیار کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر امریکہ اپنی غلطیوں پر اصرار کرتا رہا تو چین سخت جوابی اقدامات اختیار کرے گا۔ حال ہی میں امریکی حکام نے بارہا کہا کہ اگر چین نے یوکرین کے معاملے پر روس کی مدد کرنے کے لیے امریکی انتباہات کو نظر انداز کیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں چاؤ لیجیان نے اس بات پر زور دیا کہ پابندیاں کبھی بھی مسائل کو حل کرنے کا مؤثر طریقہ نہیں رہیں۔ چین امریکہ کی طرف سے کسی بھی قسم کی یک طرفہ پابندیوں اور طویل بازو کے دائرہ اختیار کی مخالفت کرتا ہے اور چینی کمپنیوں اور افراد کے جائز حقوق اور مفادات کا پختہ طور پر تحفظ کرے گا۔ ایک طرف امریکہ چین کی حمایت اور تعاون کا خواہاں ہے اور دوسری طرف چین کے خلاف پابندیاں لگاتا ہے، جو کہ ممکن نہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے حال ہی میں کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا بھر میں سینکڑوں ملٹری بایولوجیکل لیبارٹریز ہیں، جن میں سے تقریباً 30 یوکرین میں ہیں، جو شہریوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے جان لیوا خطرہ ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان چاؤ لیجیان نے 16 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حیاتیاتی ہتھیاروں کے کنونشن کی پابندی کرے اور عالمی برادری کے خدشات پر اپنی متعلقہ سرگرمیوں کے بارے میں وضاحت پیش کرے۔ چاؤ لیجیان نے کہا کہ ہم بین الاقوامی برادری کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ بایولوجیکل ویپن کنونشن اور اقوام متحدہ کے فریم ورک کے تحت روس کی طرف سے افشا کی گئی دستاویزات کا مشترکہ طور پر جائزہ لے اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی جانب سے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انداز میں وضاحت کو بھی سنے۔ ترجمان نے ایک بار پھر امریکہ پر زور دیا کہ وہ تصدیقی میکانزم کے خلاف اپنی پوزیشن کو تبدیل کرے۔ اس سے امریکہ کی جانب سے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی تکمیل میں بین الاقوامی برادری کا اعتماد بحال کرنے میں مدد ملے گی اور عالمی بایو سیکیورٹی کی سطح کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ چین کے نمائندے نے 15 تاریخ کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 49ویں اجلاس میں بچوں کے خلاف تشدد سے متعلق سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے امریکہ میں بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا۔ چین کے نمائندے نے کہا کہ امریکہ نے تارکین وطن کے بچوں کو طویل عرصے سے امیگریشن حراستی مراکز میں رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں بچوں کو تشدد اور بدسلوکی کا سامنا ہے اور تارکین وطن کے بچوں کو جبراً ان کے والدین سے بھی الگ کیا جاتا ہے۔ چین نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ اس حوالے سے درست اقدام کرے گا۔ 14 مارچ کو پاکستان کی نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل میں عالمی ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا، جو وبا کی وجہ سے 2 سال سے التوا کا شکار تھا۔ سپرنگ فیسٹیول کے نام سے ثقافتی میلہ 14 سے 18 تاریخ تک جاری رہے گا۔ پاکستان نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے ڈائریکٹر جنرل سید نادر علی نے امید ظاہر کی کہ متعدد سرگرمیوں کے ذریعے مختلف ممالک کے بین الاقوامی طلباء کے درمیان ثقافتی تبادلوں میں اضافہ ہوگا اور چینی اور پاکستانی نوجوانوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور دوستی کو فروغ ملے گا۔ نادر علی نے کہا کہ نوجوان نسل کو پاکستان اور چین کی متنوع ثقافتوں کا احترام کرتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ورثہ انہیں اگلی نسلوں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔